آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یار پیسے ہوں گے تو زمین خریدیں گے تو بڑی مارکیٹ بنائیں گے. وہ اتنا سا دائرہ تھا, آپ نے کہا شروع. ہر ڈیل کو مکمل ہونا ہوتا ہے, پھر یہ نہیں ہے کہ ڈیل کے اندر سے ڈیل نکالیں. ہاں تو میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کم, ٹائم ہی نہیں ہے, ایکشن. کہ آپ کو اپنے ہی مال کے اوپر کانفیڈنس ہی نہیں ہے, یہ کیا مینیفیسٹ کر رہے ہیں؟ کانفیڈنس نہیں. دوسرا مارکیٹنگ سکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس. سر جو ہوٹلنگ انڈسٹری ہے نا, اس کی بنیاد, ریسٹورانٹ اینڈ ہوٹل انڈسٹری کی بنیاد سوق مدینہ نے ڈالی. اب سوچیں وہ کیسے. اسی طرح ذخیرہ اندوزی, ہولڈنگ ہے, ہولڈنگ کی گنجائش نہیں ہے, بالکل نہیں. کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن, یہ جھوٹ بولنا بھی ایکسپلائٹیشن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوق مدینہ کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے جس چیز کو ختم کیا, یہ پتہ نہیں میرے اکنامکس کے دوستوں کو پسند آئے گی یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز, ہم اس انشاءاللہ جنت کے متلاشی ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ سفر جو ہے وہ رمضان مہمان جا رہا ہے, تو اس کی ہم میزبانی میں ایم شور کے بڑے جو جوش و خروش سے لگے ہوئے ہیں. جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ اعتکاف کے مزے لے رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اکنامک انڈیویجولزم کی اپنے پچھلے اس میں ایپیسوڈ میں, ٹھیک ہے. اور میں یہاں پر سورہ بقرہ کی ایک آیت کے ساتھ, جو ہم نے سوق مدینہ کے کچھ ایشوز بتائے تھے نا, جو اس کے مدینہ کے جو ایشوز تھے, تو میں ایک آیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی ایک آیت کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ آپ سپینڈ کرو, خرچ کرو, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی میں مت پھینکو, ٹھیک ہے. اور کیسی تباہی؟ اس تباہی کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ کیا ہے؟ انفاق سے بچ کے, ٹھیک ہے. اور اچھے کام کرو, ڈو گڈ ڈیڈز, ٹھیک ہے, بیکاز اللہ کو اچھے کام کرنے والے پسند ہیں. آیت نمبر 195, ٹھیک ہے. تو اب یہ میں نے کیوں بات کی, کیونکہ ہم نے ابھی بات ہم کر رہے تھے نا کہ مجھے زکوٰۃ اور عشر کا جو نظام ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوق مدینہ کی بنیاد رکھی, پہلی بات تو وہ ایک جو چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے, اچھا اس سے ایک چیز اور بڑی پتہ چلتی ہے سر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یار پیسے ہوں گے تو زمین خریدیں گے تو بڑی مارکیٹ بنائیں گے. وہ اتنا سا دائرہ تھا, آپ نے کہا شروع. وہ ایک ہے نا کہ جہاں سے ٹینٹ لگا دیا, ٹینٹ لگایا تھا, شروع بس آج سے. انہوں نے, یہودیوں نے اس ٹینٹ کی رسیاں بھی کاٹ دی, پھر بھی نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں مافیا ہے نا, پوری مافیا چھائی ہوئی تھی, بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا میدان کھول دیا, ایک اپرچونٹی کریٹ, ٹھیک ہے. اور اسی وقت انہوں نے کہا بھی وہ کل کیا کرتا, وہ کہا نا کل جو کرے سو آج, آج جو کرے تو ابھی, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بیکاز میں یہاں پر نا اس چیز کو اس چیز سے ریلیٹ ایسے کرتا ہوں, لوگ پروکرسٹینیشن کی بات کرتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کم, ٹائم ہی نہیں ہے, ایکشن, امیجیٹ ایکشن, ٹھیک ہے. اور صاحبان حال جو ہوتے ہیں نا, وہ حال میں رہتے ہیں, بالکل مومنٹ کے اندر رہتے ہیں, اسی مومنٹ کے اندر, کیونکہ آپ جو چینج کر سکتے ہیں نا, وہ حال کو چینج کر سکتے ہیں. ماضی تو گزر گیا, مستقبل ابھی مسٹری کے اندر ہے, یہ ہے وہ چیز, اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے بتایا. اور یہاں پر ویورز میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے کوٹ کروں گا, بخاری شریف کی حدیث نمبر 6439 6439, کہ ابن آدم جو ہے نا, اگر اس کے سامنے سونے کی پوری پہاڑیاں بھی آ جائیں, یا پہاڑ بھی سونے کا آ جائے, دو وادیاں ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ چاہے گا کہ مجھے دو مل جائیں. اگر ایک ہو تو وہ کہے گا مجھے دو مل جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ تمام حرص لالچ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم مایانہ روی کی اس وقت سے بات کیے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوق مدینہ کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے جس چیز کو ختم کیا, یہ پتہ نہیں میرے اکنامکس کے دوستوں کو پسند آئے گی یا نہیں, وہ تھا ٹیکسیشن کا نظام. اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے جو اللہ نے مقرر کیا ہے, زکوٰۃ, عشر, صدقات, اس کے علاوہ صدقہ بھی والنٹری, اور والنٹری, اور اس کے علاوہ جو جزیہ جو نان مسلموں سے لیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اس مارکیٹ میں. یس. اینڈ پریشان ہو گئے لوگ, نو ایکسپلائٹیشن ایٹ آل, پروڈیوسر کی بھی کوئی ایکسپلائٹیشن, لیکن ٹیکس پہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار پھر ہم کیسے چلیں گے, ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ نے کہا کہ آڑتی ختم, جو پروڈیوسر آئے گا وہ خود آ کے بیچے گا. وہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تو ہماری کمائی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آج تو آپ کا, آج بھی اب تو عرب ورلڈ میں بھی چینج آ گئی ہے, ورنہ کفیل کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے, مڈل مین کا نا, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے ایبولش کیا, ختم کیا, ٹھیک.
اچھا انہوں نے کہا یار سنو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھتے ہیں نا، ہوگا بہترین جائے گا سسٹم، ٹھیک ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ میں غالباً کو بینڈٹ کولر ہے وہ جرمن ہے، اس کی کتاب پہ پڑھ رہا تھا کہ جو ہوٹلنگ انڈسٹری ہے نا اس کی بنیاد، ریسٹورانٹ اینڈ ہوٹل انڈسٹری کی بنیاد سوق مدینہ نے ڈالی. اب سوچیں وہ کیسے، کمال ہے نا یہ سوچ. زبردست. ٹھیک ہے، دور سے آتے تھے نا لوگ پروڈیوسرز. نہیں وہ تو آتے تو پہلے بھی تھے، آتے پہلے بھی تھے. پہلے وہ 100 روپے کا مال 10 روپے میں ایکسپلائٹ ہو کے بیچ کے جاتا تھا، تو اس کے پاس بیچارے کے پاس بچتا ہی کیا تھا، کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہوگی بات. اب اس نے 100 کا مال 100 میں بیچا ہے، بلکہ 90 کا بھی بیچا. چلے میں کہتا ہوں جی 100 میں ہی بیچا، میں 110 بھی نہیں کہہ رہا، 90 بھی نہیں کہہ رہا، ٹھیک. اب اس نے کیونکہ اس کو 90 روپے ایکسٹرا ملے ہیں نا، یا 80 روپے ایکسٹرا ملے ہیں، تو اس نے کھانا پینا بھی اچھا ہے، اس کو رہنے کے لیے بھی تھوڑا دن جگہ چاہیے، اس نے اپنے بال بچوں کے لیے بھی تحفے تحائف خریدنے ہیں، پھر اس نے اگلی تجارت کا مال بھی خریدنا ہے. رائٹ ناؤ اٹس اے نیو اپرچونٹی. کیپیسٹی بڑھ گئی نا، اس کی کیپیسٹی بلڈ ہو گئی. پتہ ہے 2-2 ہزار اونٹ کے قافلے ہوتے تھے. اب وہ قافلے پہلے وہاں سے نکل کے فوراً مکہ پہنچتے تھے کہ یار چلو اینڈ جا کے مکہ میں کریں گے. اب ان قافلوں کو وہاں پر ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل رہی تھی نا، ROI کی ہم بات کرتے ہیں تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل رہی تھی، بڑی ہائی پرائس مل رہی تھی ان کو تو ان کے جو ایکچوئل ڈیو تھی وہ مل رہی تھی. سو آپ دیکھیں کہ اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دن بازار میں شکایت آئی کہ جی وہ کچھ جو لوگ ہیں نا تاجر، وہ کھجوریں مکس کر کے بیچ رہے ہیں. اچھا اس میں میں ایک آپ کو بڑا مزیدار قصہ سناؤں گا، آئی ایم شور آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی والا. حضرت بلال حبشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوب بڑی بہترین کھجوروں کا تحفہ لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تحفہ تمہیں کھجوریں کہاں سے لیں؟ کہنے لگے کہ میرے پاس ہلکی گیلی اور اچھی والی تازہ کھجوریں تھیں، اچھی کھجوریں، میں نے ان کو جو ہے نا دونوں کو بیچ دیا مکس کر کے، اور بتا کے بیچا لیکن بیچا مکس کر کے، اور میں نے اس کے ایک بدلے میں یہ والی یعنی ایکسچینج میں یہ کھجور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اٹ از کائنڈ آف ربا، یہ ایک قسم کا سود تھا. تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم ان کو پہلے بیچتے مارکیٹ میں، اور جو اس کے پیسے ملتے اس پیسے سے تم خریدتے. اب یہ دیکھیں کتنی کامن چھوٹی سی، ہمارے یہاں پر یہ اجناس کا مکسچر جو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناس کے مکسچر کو بند کر دیا. ہر ڈیل کو مکمل ہونا ہوتا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ ڈیل کے اندر سے ڈیل نکالیں. اس کے اندر یہ پرابلم تھی کہ یہ پہلی ڈیل مکمل کریں اور پھر اس کے بعد دوسری ڈیل کریں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بیچ میں مارچا کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کئی چیزیں اس ٹائپ کی کہتے ہیں، کی ٹو کی چینج کرنا فار ایگزامپل. تو آپ نے پہلے ایک ڈیل کو مکمل کیا، اس کے بعد دوسری ڈیل کو مکمل کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دے دیا کہ جو من غش فلیس منی، من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ تاجر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ نے پہلی سٹیمپ لگا دی. پھر آپ نے کہا، پھر کچھ لوگوں نے بات کی، آئے کچھ کہ یار آپ کیا کریں. ٹھیک ہے. تو اب ایک اور ایشو سامنے آ گیا، اور وہ ایشو یہ تھا کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں جو یہ مال بیچ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے، جیسے اوپر ہے ویسے ہی نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ مال. دیکھا تو اوپر کچھ اور تھا، نیچے کچھ اور. ٹھیک ہے. آپ نے کہا جو جھوٹی قسم کھا کے بیچے گا وہ تاجر ہم میں سے نہیں. دیکھیں موریلٹی کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نو کارنر انٹرنڈ. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ایک وہ جسے کہنا چاہیے بائی لاز. اسی طرح ذخیرہ اندوزی، ہولڈنگ ہے، ہولڈنگ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل نہیں. کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن، یہ جھوٹ بولنا بھی ایکسپلائٹیشن ہے. چیز 10 روپے کی یا 20 روپے کی کہہ کے بیچیں کہ یہ سپیریئر ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے. ایکسپلائٹیشن سے منع کر دیا. بالکل. ڈسیپشن، ایکسپلائٹیشن، کسی چیز کی گنجائش. بالکل. بخاری کی حدیث نمبر 6425، مسلم کی 2961 حدیث جو ہے نا وہ اسی چیز کو ڈیفائن بھی کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے نا خوف یا افسوس یا دکھ جو ہے ڈر ہے وہ تمہاری غربت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہیں اگر دنیا کی پوری دنیا کی بھی دولت دے دی جائے، ٹھیک ہے، اور جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بھی دی گئی تھی، قارون، اور ہم جو قارون کا بار بار ذکر کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو تم لوگ اس کے لیے پھر بھی مقابلہ کرو گے جیسے وہ ایک دوسرے کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بھی تباہ کر لو گے اور دوسروں کو بھی تباہ کر، جیسے وہ تباہ ہوئے تھے. کٹ تھروٹ کمپٹیشن آپ دیکھیں، برن آؤٹ ہو رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. کس لیے؟ اس کمپٹیشن کے اندر، ان نیسیسری کمپٹیشن کے اندر. ٹھیک ہے. آپ ایکسلنس کی پرسوٹ تو کریں،
لیکن اپنے اسٹینڈرڈ خود سیٹ کریں نا, دوسروں کے ساتھ کمپیٹ نہ کریں, ایک دوسرے کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. پھر اسی چیز کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس مال لے کے آتا ہے تو تم وہ مال واپس لے لو. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اس پر ایک انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں, اور دو بلکہ آپ کو اس میں واقعات سناتا ہوں مال واپس لینے کے اوپر. میں ڈیلس سے ٹیکسس بائی روڈ جانا تھا میں نے. اچھا یہ تھوڑی ایکسپلائٹیشن تھی, تو جو میرا ہوسٹ تھا نا ڈیلس والا, اس نے مجھے کہا کہ یار تم ایسے کرو کہ تم نا وہاں سے جی پی ایس خرید. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا, ٹام کر کے ایک جی پی ایس ہوتا تھا, ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں 2011-12 کی. گوگل میپس ایسے نہیں تھے. تو اس نے کہا یار تم ایسے کرو کہ تم نا ایک ٹام وہاں سے لے لو. یہ مطلب اس نے مجھے لا کے دے دیا. اس نے کہا یہ ٹام رکھو اپنے پاس, تمہیں رستے کی سمجھ نہیں آئے گی ادروائز, تو تم ٹیکسس جا کے ادھر نا ہیوسٹن جا کے نا اس کو تم نہیں اسی بلو کمپنی کے دفتر میں جانا, وہ جہاں سے وہ لے کر آیا تھا, اور انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پسند آیا. میں نے کہا یار یہ تو کھلا ہوا ہے سارا کچھ. تو کہتا ہے یار تو چھوڑنا, میں نے لیا نا تو چھوڑ جا, میرے پہ جائے نا, تجھے کیا مسئلہ ہے. وہ نہیں وہ واپس لے. میں نے کہا اگر وہ نہ لیں تو پھر کہتا ہے بھائی تو میرے پیسے ہیں نا, تو ساتھ لے جائیں, پاکستان لے جائیں اس کو اپنے ساتھ. اچھا یار میں وہاں گیا, میں نے جا کے اب میں ڈرتے نا میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا بات کروں, میرے رسید بھی نہیں ہے میرے پاس. مزے کی چیز ان کا صرف وہ اسٹکر لگا ہوا ہے کہ یہ ان کی کمپنی سے لیا ہوا ہے. تو وہ میں گیا, میں نے جا کے اس کو کہا, میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ریٹرن دس. اس نے کہا سر جسٹ 1 سیکنڈ. اس نے اسکین کیا, اس نے کہا سر ہیئر از یور منی. گریٹ. ہی ڈڈنٹ ایون آسک می وائی. اور ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب میں آپ کو اپنی ایک کزن کی ایک سٹوری سناتا ہوں اسی بات کے اوپر. وہ نا دبئی میں آئیں, وہ والمارٹ اور ایسڈا ایک امریکہ کی ایک یو کے کی چین ہے, ٹھیک. ان لوگوں نے نا ایک جوائنٹ وینچر سے یو اے میں اپنا یہ کھولنا چاہتے تھے سینٹرز. تو وہ جب اس کی ریسرچ کے لیے وہ آئی ہوئی تھی تو کہنے لگیں کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے ایک یہ لکھا کہ جی خریدا ہوا مال جو ہے نا وہ ود ان 7 days آپ ریٹرن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں یہ ہے کہ اس کی پیکنگ نہیں کھلنی چاہیے, ان پیکڈ رہے. انہوں نے ریسرچ کی کہ جس دن سے ہم نے یہ اپلائی کیا ہے اس دن سے ہماری جو سیل ہے وہ کتنی انکریز ہوئی, کسٹمر لائلٹی انکریز ہوئی, سیل نہیں انکریز ہوئی ابھی. ٹھیک. پھر انہوں نے سیکنڈ سٹیپ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ کھلا ہوا بھی پیکنگ اوریجنل ساتھ ہونی چاہیے, آپ واپس کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی الیکٹرانکس کے اوپر بات ہو رہی ہے یا نان پیریشیبل کے اوپر بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اب انہوں نے دیکھا کہ کسٹمر لائلٹی کے ساتھ سیل بھی بڑھنا شروع ہو گئی. اب انہوں نے تیسرا سٹیپ کیا, آپ کاسمیٹک کی کریم لیں, منہ پہ لگائیں, کھول لیں, گھر جائیں استعمال کریں, منہ پہ لگائیں, 2 دن لگائیں, ڈبی بیشک آدھی ہو, اور واپس لائے کہیں مجھے یہ پسند نہیں آئی. نو کوسچنز آسکڈ. ان کی سیلز, کسٹمر لائلٹی ڈبل اینڈ سیلز ٹرپلڈ. دیکھیں, اور ہم کہتے ہیں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. جی کتنا ظلم ہے کہ آپ کو اپنے ہی مال کے اوپر کانفیڈنس ہی نہیں ہے. یہ کیا مینیفیسٹ کر رہا ہے؟ کانفیڈنس نہیں. دوسرا مارکیٹنگ سکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس. سر یہ مال پہ کانفیڈنس نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے کے آج کی ٹاک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, شو اس کلاس کو. ہمارے دکاندار کے سامنے آپ گاڑی کھڑی کریں نا, وہ کیا کہتا ہے, اوے میری دکان. میں نے کہا یار یہ گاڑی آپ نے دکان خریدی ہوئی, تو یہ سڑک کی پارکنگ بھی آپ کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے پولیس بلا لی. میں نے کہا میں تو نہیں ہٹا رہا گاڑی نا. اس نے پولیس بلا لی. پولیس والا آیا, مجھے کہتا سر گاڑی ہٹا لیں. میں نے کہا یار میں نے سڑک پہ گورنمنٹ کی پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کی ہے. وہ آگے سے دکاندار نے کیا بات کی, اگر تم نے میری دکان میں آتے مجھ سے کچھ خریدنا ہوتا تو پھر تو میں تمہیں الاؤ کرتا. سر اب یہ دیکھیں, یہ ہے اسباب پہ بھروسہ کہ یہاں اگر پارکنگ خالی ہوگی تو ہی میرا کسٹمر مجھے پیسے دے گا. مسبب الاسباب کے بارے میں یقین نہیں. انشاءاللہ ویورز کل اس پہ مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.